ان باتوں کا بتایا۔ آج سے کچھ دیر پہلے یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ سیدہ زہرا پاک کے حوالے سے، باغ فدق کے حوالے سے یہ مسئلہ مشہور ہوا کہ جی سیدہ پاک گئی ہیں۔ پہلے تو وہ ایک عورت نے کہا تھا، اس نے جو لفظ کہے تھے وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے۔ اس نے یہ کہا تھا ناانصافی اور جوڈیشری کا خاتمہ اس وقت ہو گیا جب بی بی پاک حق لینے گئی تو ان کو حق نہیں ملا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس بی بی نے غلط تو نہیں کہا، اس نے کہا ناانصافی کا خاتمہ۔ واہ واہ تو حضرت ابو بکر نے تو انصاف کیا تھا، ناانصافی تو واہ 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 واہ، جملہ سمجھا ہی نہیں، جملہ سمجھا کوئی نہیں۔ اس نے یہ کہا ناانصافی اور جوڈیشری کا بیڑا غرق اس وقت ہو گیا کہ جب بی بی کو حق نہیں دیا، حق نہیں ملا، تو حضرت ابو بکر نے تو انصاف کر کے دکھایا تھا۔ حضرت ابو بکر نے تو یہ کہا تھا میری جان حاضر ہے، میرا مال حاضر ہے، میری اولاد حاضر ہے، لیکن جو حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ سبحان اللہ، ایسا ہی ہے۔ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ بی بی پاک حق لینے کے لیے گئی ہیں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، مجھے ایک بات کائنڈلی یہ بتا دیں، سیدہ پاک کو آپ بطول کہتے ہیں، بطول کا معنی کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ آج کسی کو بطول کا معنی پوچھیں گے تو وہ کہے گا بطول کا معنی یہ ہے جو ہر لحاظ سے پاک ہو۔ تو قرآن کہہ رہا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بطول وہ ہے جو دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتاؤ جو دنیا چھوڑ چکی ہے وہ دنیا لینے جائے گی؟ واہ واہ، جو دنیا کو ترک کر چکی ہے وہ دنیا لینے جائے گی؟ اور پھر وہ سیدہ فاطمہ ہے، پردے کی وارث ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بی بی حق لینے کے لیے گئیں اور 1.5 گھنٹہ وہاں کھڑی رہی تو میں تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ علی شیر خدا ہے۔ یہ بتا دو کہ علی سے پوچھ کر گئی تھی؟ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ حضور نے کہا آؤ بیٹی آج ادھر چلیں، کہا آؤ میں ادھر چلیں ہمارے گھر، تو سیدہ زہرا پاک نے عرض کی بابا علی گھر نہیں آئیں گے تو اجازت لے کے آؤں گی، علی کو ساتھ لے کے آؤں گی۔ پتہ یہ چلا کہ علی کی اجازت کے بغیر جو بی بی اپنے گھر سے قدم نہ اٹھائے وہ باغ فدق لینے کے لیے علی کی اجازت لے کر گئی تھی کہ نہیں گئی تھی؟ یہ مسئلہ بتا دیں آپ۔ اگر اجازت لے کر گئی تھی تو پھر حضرت علی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مرد تو میں ہوں، میں تیرا خامد ہوں، تو میرا بھی اتنا ہی حق ہے، میں جاتا ہوں بات کرتا ہوں جا کے، تیرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت اچھے۔ تو یہاں تو علی پاک کے شیر خدا ہونے کی نفی تم کر رہے ہو اور بی بی پاک کی گستاخی بھی تم کر رہے ہو، لہٰذا ہم تو شان بیان کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بی بی پاک نے پیغام بھیجا ہے، گئی نہیں ہے، خود نہیں گئی۔ تو یہ کہا جائے کہ 1.5 گھنٹہ دروازے پہ کھڑی رہی تو یہ سیدہ پاک کی توہین ہے، اس لیے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہر مطالبہ بھی خطا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی کہے کہ جی بی بی نے مطالبہ کیا ہے تو وہ خطا پر تھی، ہم یہ بھی عرض کرتے ہیں ہر مطالبہ خطا نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت موسیٰ نے بھی اللہ سے کہا تھا رب ارینی، مولا مجھے اپنا آپ دکھا۔ بے شک۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب اللہ نے اپنا آپ تو موسیٰ کو دکھایا نہیں، لیکن موسیٰ نے مطالبہ تو کیا تھا نا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موسیٰ کا مطالبہ جو ہے وہ خطا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، ایسی باتوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کی حقیقت کو سمجھو کیا ہے۔ یہ تو سارے بیان کر دیتے ہیں فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن حضور نے یہ کیوں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اجزائے جسم میں سے کوئی جز اگر کٹ جائے تو بندہ بچ سکتا ہے، لیکن جگر اجزائے جسم کا ایک ایسا خاص حصہ ہے جو ختم ہو جائے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ تو حضور کہہ رہے ہیں ما ترکنا وہ صدقہ، جو میں نے چھوڑا، ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ تو بی بی تو کل کی مالک ہیں، صدقہ کیوں لے؟ جو نبی نے چھوڑا وہ بی بی کیوں لے؟ کل کی مالک ہے۔ ایسی باتیں کرنی چھوڑ دیں، ملک کے حالات ویسے ہی پہلے خراب ہیں، تو محبت و پیار کی فضا کو پیدا کریں، ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمارے نزدیک اہل بیت کا مرتبہ بھی اعلیٰ ہے، ہمارے نزدیک صحابہ اکرام کا بھی مرتبہ اعلیٰ ہے۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ان کا پیار دونوں کا ضروری ہے۔ حضور نے فرما دیا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان کی محبت دل میں رکھو، تو جو ان کی محبت دل میں رکھے گا وہی جنت میں جائے گا۔ بہت اچھا۔ اور اگر ان کی محبت دل میں نہیں ہے تو جنت کا خواستگار ہونا، یا اگر کوئی بندہ سوچتا ہے اپنے دل میں تو وہ غلط سوچ رہا ہے، کیونکہ ان کی محبت کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ بے شک۔ جاتے جاتے یہ بھی بات بتاتے جائیے کہ ایک بیٹی کو اگر جیسا کہ کہا جاتا ہے
کہ فدق مانگنے پر خطا کا لفظ بولا گیا، اس کی تو بات ہی آپ نے وضاحت کافی فرما دی کہ ایسا ہوا یا یہ ہم ایسا نہیں سمجھتے. لیکن ایک ویسے ہی ضمناً بات کرتا ہوں کہ ایک بیٹی کو اگر خطا پر بولا گیا تو اٹھا کر جیل میں ڈالا گیا علماء کو، تو جو 3 بیٹیوں کو سرے سے ہی نہیں مانتے، کیا وہ بیٹیوں کی گستاخی نہیں کر رہے؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب جو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ خطا پر کہنا تو یہ ہمارے نزدیک ویسے ہی لفظ ٹھیک نہیں سیدہ پاک کے بارے میں. جی لیکن بعد میں بریلی شریف سے یہ فتویٰ آیا، انہوں نے یہ بیان بھی دیا، جلالی صاحب نے یہ کہا کہ میرا مقصد اس سے یہ نہیں تھا معاذ اللہ کہ وہ خطا پر تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ خطا اجتہادی. جی تو خطا اجتہادی کہہ دینا یا یہ کہہ دینا کہ جناب میرا یہ مقصد نہیں تھا معاذ اللہ، ہم تو ان کو بے خطا بے گناہ مانتے ہیں، تو اس سے رجوع تو ثابت ہو گیا. تو رجوع جب ثابت ہو گیا تو پھر ان پر ایسا تو قانون لاگو نہیں ہونا چاہیے تھا. حقیقت میں شریعت کی روح سے انہوں نے یہ رجوع کر دیا، کہہ دیا. یہ بریلی شریف سے فتویٰ بھی آیا تھا، میں نے خود پڑھا اور علماء نے یہ بتا دیا تھا کہ ان پر کسی قسم کا کوئی اب وہ نہیں رہا کہ لوگ کہیں کہ یہ انہوں نے خطا پر کہا تھا. لیکن اب میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں اہل سنت و جماعت کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے. بہت اچھا. یہاں جو دوسرے مسالک ہیں اہل تشیع حضرات ہیں وہ متحرک ہیں اس وقت، اور اہل سنت و جماعت جو وہ بکھرے ہوئے ہیں. اہل سنت و جماعت کے نزدیک سب سے بڑی جو ان کے نزدیک ان کی جو کہتے ہیں پستی کا جو عالم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب تقریروں میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کچھ حسینی سنی ہے اور کچھ یزیدی سنی. اللہ اکبر. تو اہل سنت و جماعت کو عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کام کرنا چاہیے. جب وہ متحد ہو گئے تو آپ متحد کیوں نہیں ہوتے؟ خدا را میں علماء کی بارگاہ میں یہ استدعا کرتا ہوں جو ہمارے جید اور بزرگ علماء کرام ہیں، یہ کوئی لاہے عمل تیار کریں، بیٹھ کے کوئی مرکز بنائیں، اپنا اتفاق و اتحاد پیدا کریں. اس لیے خدا را یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایسی سبیل بنائی جائے، اتنا بڑا بندہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. تو آپ ہمیں اہل سنت و جماعت کو سوچنا چاہیے کہ اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کوششیں کرنی ہے. تو یہاں پہ ایک طرف کچھ کہا جا رہا ہے، ایک طرف کچھ کہا جا رہا ہے، تو موقف ایک بیان نہیں کیا جا رہا. تو جہاں وہ متحد ہیں تو اہل سنت و جماعت کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہیے. شروع سے لے کر آج تک اہل سنت و جماعت کی پستی کا سب سے بڑا جو وہ مداوع جو بنتا رہا ہے، ان کی پستی کا جو سبب بنتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اتحاد نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اتحاد کرنا چاہیے. جہاں وہ اتحاد کر کے بیٹھے ہیں یہاں ہمیں بھی اتحاد کرنا چاہیے. صحابہ کرام کی تبرہ بازیاں کی گئیں، صحابہ کرام کے بارے میں سریعاً آج تک ہم نے کسی اہل تشیع کو تقریر کرتے ہوئے صحابہ کرام کے بارے میں ایسے غلیظ الفاظ بولتے نہیں دیکھا. لیکن ہم نے اس وقت ہم نے ان کے جو ذاکرین اور ان کے جو علماء ان کو ظاہری طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہوئے ہم نے سنا. یہ وقت یہاں تک پہنچ گیا. وہاں سنیت کہاں تھی جب حضرت ابو بکر کو گالیاں نکالی جا رہی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بکواسات کی جا رہی تھی، ان کے بارے میں بھونکا جا رہا تھا. یا صحابہ کرام کو معاذ اللہ کافر یا ان کو معاذ اللہ اور کچھ بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بولے گئے. وہاں تمہارے دل کے درد کہاں تھے؟ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا صحابہ کرام کی عظمت عزت کچھ نہیں ہے؟ ان کے بارے میں اگر اپنے آپ کو سنی کہتے ہو تو فکر اعلیٰ حضرت اپنے دل میں رکھو. بہت اچھا. اعلیٰ حضرت کی فکر کو دل میں رکھ کے آگے قدم اٹھاؤ. سب سے پہلے عقیدے کے متعلق قبر میں پوچھا جانا ہے. خدا را اپنا عقیدہ ٹھیک کرو. اور جو بھی اعلیٰ حضرت کی فکر سے پھر گیا وہ زمانے سے ایسے چلا گیا جیسے اس کا نام نشان مٹ گیا. تو ہمیں اعلیٰ حضرت کی فکر کو سامنے رکھنا چاہیے. ہمیں صحابہ کرام سے بھی محبت ہے، اہل بیت سے بھی. ہم نہ تو اہل بیت کی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں نہ صحابہ کرام کی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں. تو جہاں آپ نے یہ جو بل پاس کیا، یہاں پہ یہ بات جو کر دی کہ سیدہ زہرا پاک کے حوالے سے یہ بات جلالی صاحب نے کی ہے، تو کیوں کی ہے؟ تو وہاں یہ بھی کہتے
بہت اچھے. وہ حامد رضا سلطانی جو بکواس کر رہا تھا وہ کیوں کی گئی؟ بہت اچھے. بہت وہاں کسی نے کچھ نہیں کہا، کوئی اس حوالے سے کچھ نہیں ہوا، کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، کوئی میڈیا پہ کسی نے بات نہیں کی، بلکہ وہ فخر سے اس ویڈیو کو چلاتے ہیں اور اس کو فخر سے اس کا نام نیچے لکھتے ہیں. بالکل ایسا. حالانکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ مولویوں کی تقریریں، ان کے ذاکرین کی، ان کے علماء کی تقریریں رٹ کے وہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے. اس کی علمی قابلیت کو میں جانتا ہوں کیا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے جید علماء کرام، ہم تو علماء کے قدموں کی خاک ہیں. علماء کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا ہے. بہت اچھے. بہت علماء کو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اپنا بندہ ضائع کر رہے ہیں. اس حوالے سے ان کو سوچنا چاہیے کہ جب بریلی شریف سے ہمیں فتویٰ آ گیا کہ جی ان کا جو خطائے اجتہادی کا والا وہ جو بات کہنا ہے وہ اس سے رجوع ثابت ہو گیا ہے، تو پھر ہمیں بھی اس بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا لاہ عمل کرنا ہے. جی جی. اس لیے جب صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات ہو، جب آپ جیسے آپ نے کہا کہ جو بنات اربع کے حوالے سے بات ہے، کہ جو نبی کی 3 بیٹیاں نہیں مانتا، ان کے حوالے سے کیا بات ہے، تو انہوں نے برسرے پیکار یہ بات کہی ہے کہ ہم نبی کی 3 بیٹیاں نہیں مانتے، پریس کانفرنس کی 4 بیٹیاں نہیں مانتے. جی جی. اب ان کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں آیا، اب ان کے بارے میں کسی کا کوئی بیان سبھی خاموش نہیں، اب سب سوئے ہوئے ہیں. اب علماء کدھر ہیں؟ اب کیوں نہیں مانتے؟ اب قانون کدھر ہے؟ تو سب سے پہلے ان باتوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اصل میں کیا کرنا ہے. بہت اچھے. تصویر کے دونوں رخ دیکھو، ایک رخ نہ دیکھو. بہت اچھے. زبردست. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم سیدہ زہرا پاک کے دفاع میں کھڑے ہیں، وہاں ابو بکر صدیق واہ واہ واہ. بہت اچھے. بہت اچھے. وہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دفاع میں کھڑے ہوں. بہت اچھے. وہاں حضرت عثمان غنی کی بات کریں. آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان غنی 18 ذی الحج کے حوالے سے، حضرت عثمان غنی کے حوالے سے کتنی بکواسات کرتے ہیں لوگ. بالکل. ان کے بارے میں کیا کیا بولتے ہیں. حالانکہ نہج البلاغہ میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عثمان غنی کو کہا ہے کہ دوسرے خلفاء جو حضرت عمر ہیں اور حضرت ابو بکر ہیں، ان سے آپ کا ایک معاملہ، ایک تعلق حضور سے ایسا جدا ہے کہ تم حضور کے داماد ہو. بے شک. یہ بھی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب کرتا ہے. اور ذوالنورین ان کا لقب ہے، 2 نوروں والا. حضور کی 2 بیٹیاں ان کے عقد میں آئی ہیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. بے شک. اور حضور کا یہ فرمان بھی حضرت عثمان غنی کے لیے ہے کہ آپ نے فرمایا اگر محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یہ کہ بات دیگر عثمان کے نکاح میں دے دیتا. سبحان اللہ. اگر ہم کربلا کے 3 دن کے پیاسوں کا ذکر محبت سے کرتے ہیں، عقیدت سے کرتے ہیں، تو میں یہ ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں عثمان وہ ہے جن کا 40 دن پانی بند کیا گیا. حضرت عثمان غنی نے کہا حضور خود روشن دان سے ڈول نیچے کر کے مجھے کہا لے عثمان پانی پی لے. انہوں نے تو پانی بند کر دیا، میں تیرا آقا جو موجود. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. کیا بات ہے. تو یہ شان عظمتیں ان کو نظر نہیں آتی. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں اہل بیت کا دفاع کرتے ہو وہاں صحابہ کرام کا دفاع کرو. ہمارا ایمان اس پر بھی قائم، اس پر ہی قائم ہے کہ ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں اور اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. جی ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں. اور جب ان دونوں ہستیوں کی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت دل میں ہوگی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا. اور قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو کا محور مرکز یہ ہے کہ بالخصوص جو ہمارے علماء کرام ہیں، پیران عظام ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے، ایک مرکز پر اکٹھا ہونا چاہیے، ایک مرکز پر آ کر دین کے حوالے سے کام کرنا چاہیے. اگر وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں بعد عقیدہ تو آپ کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے سلوک، آپس میں محبت اور ایک مرکز جو ہے کسی کو منتخب کر کے اس کو آگے لگائیں اور خود آپ ان کے پیچھے جو ہے مسلک کا کام کریں، دین کا کام کریں. بہت شکریہ.